اب ہم آتے ہیں کچھ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج کل کچھ دنوں سے کافی ایشو اٹھا ہوا ختم نبوت کے حوالے سے، پاکستانی حکومت میں بھی ہلچل مچی اس حوالے سے، اور سوشل میڈیا پہ اور پوری دنیا میں یہ معاملہ پھیل گیا ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور اس موقع پر جب کہ مسلمان ختم نبوت کے حق میں مواد شیئر کر رہے ہیں، تو مرزائی اور قادیانی اپنے جو دلائل، ان کے خیال میں جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت جاری ہے۔ اس حوالے سے قادیانیوں کا جو خلیفہ، جسے وہ خلیفہ کہتے ہیں، ان کا پوپ ہم تو کہیں گے، قادیانیوں کا پوپ جو ہے، وہ دلیل پیش کرتے ہوئے، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ سنا، مجھے کسی بھائی نے شاید لنک اس کا بھیجا تھا، میں نے کلک کیا تو وہاں اس کا عنوان تھا لا نبی بعدی، یعنی وہ بتانا چاہتا تھا کہ لا نبی بعدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنا ہی نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا پیش کر رہا تھا؟ کہتا تھا حدیث میں موجود ہے، اور صحیح مسلم سے دلیل دینے کی کوشش کی کہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اس حدیث کو لا نبی بعدی کو صحیح مسلم سے سمجھو کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا، 4 دفعہ آپ نے فرمایا نبی اللہ، وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ کا نبی آ سکتا ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کو ہم دجال اور کذاب کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال قیامت تک جو ہے نا بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہم اس کو بھی شمار کرتے ہیں، اس نے بھی کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا ہوگا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ کہاں لے کے جانی ہے مرزائیوں نے یا قادیانیوں نے؟ ہم ان عام عوام کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے ایمان سے کھیل رہے ہیں، آپ کو ایمان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ ان کے کہے پہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، تو آپ یہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ آپ لوگ غور و فکر کریں، اب بھی آپ کے پاس وقت ہے، جب تک آپ کی زندگی باقی ہے اللہ رب العزت نے آپ کو توبہ کا موقع دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف یا چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، یہ تو ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ آپ قطعاً کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکیں گے اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا عقیدہ لے کر دنیا سے چلے گئے تو۔ اب ہم وہ خیانت دیکھتے ہیں ان کی کہ ان کے جو بڑے علماء جن کو یہ سمجھتے ہیں، یا اپنے رہنما جنہیں سمجھتے ہیں، یا اپنے پیشوا جنہیں سمجھتے ہیں، وہ کس قدر انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور کس قدر یہ خیانت سے کام لیتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کو نبی اللہ کہا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی اللہ کس کو کہا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں کیا فرمایا؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کہا، یا کسی اور کو کہا جو پہلے سے نبی ہے؟ یہ حدیث دجال کی صفات کے بارے میں صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ خود اس حدیث کو صحیح مسلم سے جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ سکین ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرما رہے تھے، تو اس سیاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا، اسی عالم میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت مبعوث فرما دے گا۔ الفاظ کیا ہیں؟ المسیح ابن مریم، اللہ رب العزت کس کو مبعوث فرمائے گا دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ المسیح ابن مریم کو، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا میں نازل فرمائے گا۔ اور اس سے اب یہ دیکھیں یہ کتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ خود نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آنا، اور اس کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے تئیں اس پر بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور یہی حدیث دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کہ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دمشق، کہ عیسیٰ علیہ السلام سفید منارے کے پاس اتریں گے دمشق میں، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں نزول کے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور یہ عیسیٰ بن مریم کی بات ہو رہی ہے۔ عیسیٰ بن مریم جن کی والدہ کا نام مریم ہوگا وہ نزول فرمائیں گے۔ اور غلام احمد قادیانی ان کی والدہ تھی، ان کا نام کیا ہے؟ وہ شاید گھسیٹی، عرف گھسیٹی کہا جاتا تھا، کیا نام تھا وہ، مجھے شاید غلام فاطمہ یا اس طرح کا کوئی نام ہے۔
تو آپ دیکھ لیں کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی جو ہے نا وہ دھول جھونکی جا رہی ہے بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں، اور ان کو جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے دمشق کے ایک سفید مینارے کے قریب، اور 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، آپ کی سانس کی خوشبو جس کافر کو لگے گی، مرنے کے علاوہ کوئی چارہ، وہ مر جائے گا، اور اس کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ تو کیا غلام احمد قادیانی اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ اس کی سانس کی وجہ سے کبھی لوگ مرے؟ لد کے دروازے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ دجال کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور لد کے دروازے کے پاس ہوگا۔ یہ دمشق کا یعنی وہی علاقہ ہے، وہاں دجال قتل ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ آپ دیکھیں ان جھوٹوں سے پوچھیں آپ کہ یہ جو آپ کے متنبی جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں غلام محمد قادیانی، اس نے کہاں دجال کو قتل کیا ہے اور اس نے کہاں نزول کیا ہے اور کہاں ان احادیث کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ نبی اللہ کے الفاظ دے کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پوری حدیث کیوں نہیں پڑھاتے؟ ثم یأتی عیسی ابن مریم قوم قد عصمہ اللہ منہ فیمسح عن وجوہہم ویحدثہم بدرجاتہم فی الجنہ۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، یعنی وہ گمراہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، یعنی مخلوق کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ پھر یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں جب دجال سے بچے ہوئے لوگ ان کے پاس آئیں گے اور آپ انہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہوں گے، اسی وقت اللہ رب العزت فرمائے گا میں ایسی مخلوق کو نکالنے لگا ہوں جن کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر طور پہاڑ پہ چلے جائیں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ کس پہاڑ پہ گیا تھا اور کہاں لے کر لوگوں کو گیا تھا؟ کسی پہاڑ پہ اس نے کبھی بسیرا کیا لوگوں کو لے کر؟ یاجوج ماجوج آ جائیں گے، قرآن نے جن کا ذکر کیا، احادیث میں جن کی صفات موجود ہیں، وہ ہر اونچی جگہ سے امڑے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ یعنی ان کا جو ہراول دستہ ہوگا، میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں پانی بھی شاید ہوگا، یعنی وہاں پانی کا نام نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلے والے یاجوج ماجوج اس پانی کو ختم کر دیں گے، پیچھے والے آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں ابھی پانی تھا بھی کہ نہیں۔ اچھا آگے وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، آگے ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی معصور ہو کر رہ جائیں گے، یعنی ایک سائیڈ پہ وہ چھپے ہوں گے کیونکہ یہ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا۔ حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں، یعنی 100 دینار سے بھی زیادہ قیمتی ایک بیل کا سر ہو جائے گا، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی اتنی قلت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی جیسے ایک انسان مرتا ہے وہ سارے کے سارے ایک انسان کے مرنے کی طرح یعنی فی الفور سارے کے سارے مر جائیں گے۔ تو کیا غلام احمد قادیانی کے دور میں ایسا ہوا کہ لوگوں کو اتنا قحط پڑا ہو کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمانوں کی بات ہے، ان کے علاوہ کوئی مسلمان دنیا میں نہیں ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ مسلمان، تو ان کے لیے کھانے پینے کی اتنی قلت ہوگی طور پہاڑ پر جانے کی وجہ سے اور وہاں چھپنے کی وجہ سے، معصور ہونے کی وجہ سے، کہ ان کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی۔ تو یہ غلام احمد قادیانی پر فٹ کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی بات ہے، عیسیٰ بن مریم کی بات ہے، غلام احمد بن فاطمہ یا غلام فاطمہ یا گھسیٹی یہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیں کہ ثم یہبط نبی اللہ عیسیٰ وصحابہ الی الارض، جب سارے کے سارے یاجوج ماجوج مر جائیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے، پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدان میں آ جائیں گے، زمین پر آ جائیں گے، اور انہیں زمین میں بلش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو،
یعنی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں نہ پڑی ہوں، اس پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے پھر گر گڑائیں گے تو اللہ رب العزت بختی اونٹوں کے جیسے لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور اللہ جہاں چاہے گا وہاں جا پھینکیں گے. یعنی یہ بھی ایک عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کریں گے تو اللہ اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو ان کو نامعلوم مقام پر جا کر پھینک دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جسے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا وہ اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا. یعنی بارش جو ہے وہ جل تھل کر دے گی، وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی. کہاں یہ ساری نشانیاں پیش ہوئیں آپ کے جھوٹے نبی کے بارے میں؟ یہ تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ابھی نازل ہونا ہے قیامت کے قریب. اور آگے الفاظ واضح ہیں جو آپ کے جھوٹ، قادیانیوں کے جھوٹ کو واضح کرتے ہیں کہ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی. ایک انار کو پوری جماعت یعنی ایک گروہ کا اتنا بڑا انار اللہ رب العزت پیدا کرے گا، اتنی خوشحالی ہو جائے گی زمین میں. انار اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ایک انار کو سارے ایک گروہ لوگوں کا کھا کر پھر اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھ بھی جائے گا. یعنی اتنا بڑا انار ہوگا. اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا. پورے قبیلے کو ایک گائے کا دودھ کافی ہو جائے گا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا. اور وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا. اللہ رب العزت ایک عمدہ ہوا. یہ صحیح مسلم کی وہی حدیث ہے جس سے کہتے ہیں نا نبی اللہ کہا اور وہ غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ. کتنے بڑے جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح رہ رہے ہوں گے. اللہ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. یعنی یہ ان کے جھوٹے ہونے کی پیٹنٹ دلیل ہے. ان جھوٹوں کو چاہیے کہ یہ الفاظ بھی لوگوں کو سنائیں اور تاکہ ان کی جو گمراہی اور جھوٹ اور خیانت ہے ان لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مسیح موعود جنہیں کہتے ہیں غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہی عیسیٰ علیہ السلام یہی سی دنیا میں موجود ہوں گے تو سارے کے سارے مسلمان اور مومن ان کی روحیں قبض ہو جائیں گی. سارے کے سارے مسلمانوں کی روحیں قبض ہو جائیں گی، صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نیک لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے. وہ گدھوں کی طرح برسر عام آپس میں اختلاط کریں گے اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی. یعنی وہ بدکاریاں اتنی سر عام کریں گے لوگوں گھروں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر، راستوں میں، تو انہیں پر قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی اس حدیث کے مطابق، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. تو کیا غلام احمد قادیانی کے بعد یہ لوگ بدترین گدھے ہیں نا؟ یہ گدھوں کی طرح یہ بدکاریاں کرتے پھرتے ہیں یہ جو مرزائی ہیں سارے. اس حدیث کا اگر مصداق بنانا چاہتے ہیں غلام احمد قادیانی کو تو ساری حدیث لوگوں کو سنائے نا، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی غلام احمد قادیانی اس کا مصداق تھا بھی کہ نہیں. اور پھر دوسری حدیث اس نے پیش کی ان کے رہبر و رہنما نے، پوپ نے. وہ دلیل کیا تھی کہ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں لیس بینی و بینہ نبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور اس کے درمیان نبی نہیں، میرے اور اس کے درمیان نبی نہیں ہوگا. یہ ترجمہ کیا اور ثابت کرنا چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور غلام احمد قادیانی کے درمیان نبی نہیں ہوگا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنے بڑے دجال ہیں یہ. اب یہ حدیث صحیح بخاری میں 3442 نمبر پہ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول الناس بابن مریم، میں عیسیٰ بن مریم کا سب سے قریبی ہوں. میں عیسیٰ بن مریم کا سب سے قریبی ہوں. عیسیٰ بن مریم کی بات ہو رہی ہے تو ان جھوٹوں نے غلام احمد بن غلام فاطمہ پتہ نہیں کیا اس کے طرف اسے فٹ کر دیا اس حدیث کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بڑا قریبی تعلق ہے. انبیاء ویسے بھی ایک باپ کے جس طرح بیٹے ہوتے ہیں اسی طرح، یعنی ان کا شریعت اور دین ان کی بنیاد توحید ایک ہی ہے. فروعات میں آگے دین شریعت میں بعض احکامات بدلتے رہے. لیسا بینی و بینہ نبی، عیسیٰ علیہ السلام اور میرے درمیان، ان کی نبوت اور میری نبوت کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے نبی بن کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. حدیث کا مطلب یہ تھا کہ میرے اور عیسیٰ بن مریم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. اور ان جاہلوں نے ترجمہ کیا، جھوٹوں نے ترجمہ کیا کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا.
کتنی بڑی خیانت ہے۔ اور صحیح مسلم میں 2365 نمبر پہ یہی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہے کہ آنا اول الناس بعیسیٰ۔ پچھلی حدیث میں ابن مریم کے الفاظ تھے اور یہاں عیسیٰ کے الفاظ ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ کسی نام نہاد مسیح موعود کے بارے میں، جھوٹے کذاب دجال کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ تو عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا قریبی تعلق رکھنے والا ہوں، سب سے قریبی تعلق۔ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَىٰ نَبِيٌّ، سبحان اللہ، 2365 صحیح مسلم، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر آنے والا بھی مراد ہوتا تو پھر بھی عیسیٰ نے آنا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آنا تھا نا، نہ کہ غلام احمد قادیانی نے آنا تھا، نعوذ باللہ، جھوٹے نے۔ اور یہ دیکھیں کتنی بڑی خیانتیں یہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ اسی طرح گھاس کھاتے رہیں گے اور شاید ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دیں، اس طرح جھوٹی موٹی باتیں بیان کر کے، تروڑ مروڑ کر، قرآن کی آیتوں کو میں تحریف کر کے اور حدیثوں کو چھپا کر اور ان میں تحریف کر کے شاید ہم اپنے ماننے والوں کو طفل تسلیاں دے لیں گے۔ جو متعصب ہیں اور جن کے نصیبے میں ہدایت نہیں، ہٹ درم ہیں، وہ تو لگے رہیں گے، لیکن جن کے نصیب میں ہدایت ہے انشاءاللہ وہ یہ دلائل دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی ختم نبوت کے حوالے سے گمراہ لوگ ہیں انہیں یا ہدایت نصیب کرے یا غارت کر دے ان زندگیوں کو۔